میرا نام مبشرہ شاہین ہے اور میں لاہور میں پیدا ہوئی اور سمنا آباد میں ہمارا گھر تھا. میرے والد صاحب انکم ٹیکس ایڈوائزر تھے اور میں نے تعلیم بھی لاہور میں ہی حاصل کی. سمنا آباد کالج سے میں نے BA کیا تھا اور اسکول بھی میرا سمنا آباد میں ہی تھا. میں پیدائشی قادیانی تھی. مطلب میرے دادا نے اور میرے نانا نے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو اس کے بعد جو میرے والد صاحب ہیں اور میری والدہ وہ بھی پیدائشی قادیانی تھے تو ان کی دونوں کی آپس میں شادی بھی ہو گئی اور میں پھر مطلب میرا پورا ددیال اور ننیال وہ پیدائشی قادیانی ہے. تو میں نے الحمدللہ 2003 میں جامعہ اشرفیہ جا کر تو میں نے مولانا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور الحمدللہ میں اسلام قبول کر لیا. جب میں نے خدا کے فضل سے اسلام قبول کر لیا تو میری فیملی جو ہے وہ اس معاملے میں بہت ہی کٹر قسم کی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. اس وجہ سے میرے بھائیوں نے بھی کافی مجھے مارا پیٹا اور بہت کچھ کرتے رہے، ایون کہ گھر سے بھی چلے جانے کی انہوں نے دی دھمکیاں. لیکن بہرحال میں کہیں جا تو سکتی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے گھر والوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسلام کو چھوڑنے کی میں نے کوئی بات نہیں کی، نہ میں کسی پریشر میں آئی. اور بہرحال پھر یہی ہے کہ میں گھر میں ہی رہی لیکن انہوں نے میرے ساتھ بول چال بند کر دی تھی. مجھے کسی بھی ایونٹ میں یا کسی بھی چیز میں وہ لوگ شامل نہیں کرتے تھے اور مطلب گھر میں ایسے ایک بے جان چیز کی طرح رکھا ہوا تھا. اور پھر میں نے ایک مسلمان بندے سے شادی کر لی، وہ بھی میری کامیاب نہیں ہو سکی. تو اس کا بھی میرے گھر والوں نے یہی کہا کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور تمہیں شادی کر کے کیا ملا. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ میں نے کسی انسان کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے قبول کیا تھا اور دل سے قبول کیا تھا. اگر کرائسس آئیں تو وہ بندہ مذہب نہیں چھوڑ دیتا، اپنے مذہب پہ دین پہ عقیدے پر مضبوط قدمی سے ڈٹا رہتا ہے. 80 میں اور 81 میں میرے سب سے بڑے بھائی جرمنی گئے ہوئے تھے جن کی بیوی جو ہے وہ پاکستان میں تھی. 10 سال ان کی شادی رہی اور ان کے 3 بچے بھی تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. جب میرے بھائی جرمنی چلے گئے تو میرے والد صاحب کی اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے. تو شروع میں تو نہیں پتہ چلا، لیکن ایک دن میری والدہ نے دیکھ لیا تو انہوں نے کافی شور بھی ڈالا، کافی احتجاج بھی کیا، بہت کچھ کیا کہ مطلب میرے والد صاحب اس حرکت سے باز آ جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بچے، اس وقت ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، میرے دونوں چھوٹے بھائی 9th 10th میں تھے، میں تھی 3rd ایئر میں تھی یا 2nd ایئر میں اور مجھ سے بڑا بھائی 4th ایئر میں. اور ایک میری بہن سیدھی سادی سی ہے. میری والدہ نے، چونکہ ہم لوگ اس ٹائم 5 بہن بھائی تھے، بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کر لیے تھے. تو اس ٹائم ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں، وہ مطلب ہے اس قابل نہیں تھے کہ ہم سب کے سب اسٹڈی کر رہے تھے، 9th 10th BA اور FA میں تھے. تو تب میری والدہ نے جب ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا دونوں کو، تو میری والدہ نے پہلے کوشش کی کہ میں اندر خانے اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں. اگر یہ باہر تک بات چلی گئی تو میرے بچوں کے فیوچر پہ اثر پڑے گا، کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کرے گا. اندر خانے میری والدہ نے بہت کوشش کی، لیکن چونکہ میرے والد صاحب انکم ٹیکس ایڈوائزر تھے، دولت مند تھے، اور جو قادیانی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ان کو 7 خون بھی معاف ہے. وہ جو دنیا جہاں کا گند کر سکتے ہیں، بغیرتیاں کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ ان کو الاؤ ہے. صرف اگر وہ پریشرائز کرتے ہیں تو غریبوں کو. جب میری ماں ان کو اندر خانے نہیں سمجھا سکی تو میری والدہ جو ہے وہ ڈائریکٹ مرزا طاہر احمد کے پاس گئیں. اس وقت وہ خلیفہ تھا. امی میری ان کے پاس ڈائریکٹ گئی تو جا کر میری والدہ نے ان سے کہا کہ میرے گھر میں یہ ایک عذاب آ گیا ہے تو آپ ہماری مدد کریں. اب اس شخص کو جماعت سے نکالنے کی دھمکی دیں، کیونکہ ان کی جماعت میں یہ قانون ہے کہ اگر وہ کسی کو جماعت سے باہر نکالے تو یہ ان کے لیے مرنے کا مقام ہے. نمبر 2، اگر ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اگر جو قادیانی جماعت کو چھوڑے گا اس کو مرتد کہتے ہیں. تو میری والدہ نے کہا کہ آپ ان کو اس طرح سے پریشرائز کر کے، تو ان دنوں صدر ضیاء الحق تھا 81 میں، تو اس نے مرزا طاہر احمد کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا ہوتا. وہ ان دنوں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا،
لہٰذا اس نے میری ماں کو سرسری انداز میں لیا کہ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک شخص سر عام زنا کر رہا ہے اور وہ اس کو بجائے اس کے ساتھ غلط، اس کے ساتھ سختی سے سلوک کرتے، اس کو تھریٹ کرتے، لیکن انہوں نے پوری جماعت نے میرے والد صاحب کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد میری جو والدہ ہے وہاں سے مایوس ہو کے آ گئی۔ اس کے بعد میری والدہ جو ہے وہ جماعت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس گئی، جن میں ایک بہت بڑا عہدیدار تھا قریشی محمود تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عہدیدار تھے جن کے اس ٹائم جو نام نہیں آ رہے۔ تو ان سب نے میری ماں کو بہت زیادہ ذلیل کیا، دھکے دیے اور انتہائی حقارت ہمیز سلوک کیا۔ تو میری والدہ نے کہا کہ اگر وہ اس نے اب لوگوں نے اس کو یہ والا کام نہ چھڑوایا تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تم نے کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی تو ہم تمہیں جماعت میں سے نکال دیں گے، اور اگر تم نے کوئی اور ایکشن لیا تو ہم تمہارے شوہر سے کہہ کہ تمہیں تمہارے گھر سے بھی نکلوا دیں گے اور خرچہ بھی بند کروا دیں گے۔ اور کچھ عرصہ میرے والد نے ہمارا خرچہ بھی بند کر دیا۔ تو جب گھر میں فاقے آئے تو پھر میرے بھائی والد صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ خرچہ وغیرہ تو دے، اور تو میرے والد صاحب نے یہ شرط رکھی کہ میں اس عورت کے ساتھ سر عام رہوں گا، مجھے کوئی تنگ نہ کرے اور نہ کوئی مجھے کوئی پریشان کرے۔ چونکہ اس وقت بھائی چھوٹے تھے، کمانے کے قابل نہیں تھے، تو میری والدہ جو ہے وہ جماعت نے ان کو پریشرائز کیا کہ آپ نہ تھانے جائیں گی، نہ کچہری جائیں گی، اور نہ ہی آپ اس بات کا اشتہار بنائیں گی کہ جی آپ کے میاں نے یہ کام کیا ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو گھر سے نکال دے گا۔ تو امی میری کہنے لگی میں 5 بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی، کیونکہ سارے رشتہ داروں نے، سارے محلے داروں نے، عزیزوں کار مل سب نے ہم پہ دروازے بند کر دیے۔ تو میرے والد کو فل پروٹیکشن دی انہوں نے، جماعت نے بھی اور ہر بندے نے، ان کے دوستوں نے، میرے سارے رشتہ داروں نے۔ تو اس کے بعد وہ کھلم کھلا 14 سال تک اس عورت کے ساتھ رہے، جب تک کہ ان کی ڈیتھ نہیں ہو گئی۔ 94 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی انگلینڈ میں، انگلینڈ سے ہی ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان آئی تھی۔ تو پوری جماعت نے ان کو پورا شیلٹر دیا، پوری سپورٹ دی، ان سے وہ چندے بھی لیتے، کہتے تھے کہ ہمیں چندے بہت دیتا ہے۔ ایکچولی بہشتی مقبرے میں دفن ہونا مرزائیوں کو بڑی اعزاز کی بات ہے، اور لیکن یہ صرف وہیں وہ دفن ہو سکتا ہے جن کے پاس پیسہ ہو، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جائیداد کا 1/8 حصہ، پھر جو ان کے جو زیورات ہوتے ہیں ان پہ پیسہ لگتا ہے، پھر ماہانہ چندے، پھر سالانہ چندے، اور ایک موٹی سی فائل جس کو وصیت کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کروانی پڑتی ہے، اور اتنے زیادہ چندے لیے جاتے ہیں کہ وہ لاکھوں کی مد میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ میرے والد صاحب نے اور میری والدہ دونوں نے وصیت کروائی تھی، تو جب 94 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ان کو ربوہ لے گئے۔ ربوہ میں لے گئے تو یہ جو ان کے کارکن ہیں وہ غنڈہ گردی اور بدماشی دکھاتے ہیں، اور اس ٹائم بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں۔ تو جب کہ میرے والد صاحب کی وصیت کمپلیٹ تھی، انہوں نے کہا جی 500 روپیہ کم ہے، جنازہ تمہارا رول جائے، سڑ جائے، ہم نے جب تک آپ لوگ پیسہ پورا نہیں دو گے ہم نے ان کو دفن ہونے کی اجازت نہیں دینی۔ میرے بھائی لڑ پڑے، میں نے کہا ان کی تو وصیت کمپلیٹ ہے، لیکن میرے والد صاحب کے دوست نے کہا کہ جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دیں، ورنہ تمہارا جو ہے نا باپ کا مردہ وہ رول جائے گا۔ کیونکہ مرزائیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ مردہ چاہے رول جائے، سڑ جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، جب تک آپ پیسے کمپلیٹ نہیں کرو گے وہ نہیں دفن ہونے دیتے۔ میرے بھائیوں نے اس ٹائم تو ہر بندہ ہی اس ٹائم پریشان ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے جو فوت ہو گیا اس کی فٹافٹ تدفین ہو جائے۔ میرے بھائیوں نے فوراً 500 روپیہ دیا اور پھر ان کی تدفین ہوئی۔ 2010 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی۔ میری والدہ کی بھی وصیت کمپلیٹ تھی، لیکن انہوں نے پھر رولا ڈالا کیونکہ یہ لوگ دیہڑیاں بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی 250 روپیہ کام ہے۔ وہ بھی میرے بھائی نے فٹافٹ 250 روپیہ دیا کہ وہ پچھلی دفعہ کی طرح نہ ایسا ہو جائے، کیونکہ وہ تو ماہر ہے مردہ رولنے میں کہ وہ کچھ بھی ہو جائے۔ تو پھر 250 روپیہ دے دیا اور پھر میری والدہ کی وہاں پہ تدفین ہوئی۔ اور یہ بہشتی مقبرے کے نام پر یہ لوگوں کو اتنا لوٹ رہے ہیں، اتنا لوٹ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہے کہ جو بھی بہشتی مقبرے میں دفن ہوگا نا، اس نے چاہے ریکارڈ توڑے ہو گناہ کے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ان باتوں کی وجہ سے میں دھیرے دھیرے بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئی۔ میری جب شادی ہوئی اور وہ میری 4.5 سال رہی اور پھر وہ ناکام ہو گئی، تو میں والدہ کے پاس آ گئی تھی ربوہ، تب وہ زندہ تھی، تو انہی کے پاس میں رہی، اور پھر میں نے اس سے ڈیورس لے لی۔ اس کے بعد بھی میں اپنی والدہ کے پاس ہی رہی، تو رہتی تو میں ربوہ میں تھی۔ تب بھی میری والدہ نے بہت کوشش کی کہ میں دوبارہ سے قادیانی ہو جاؤں، لیکن میں نہیں ہوئی۔
تو پھر اس دوران 2010 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب ڈیتھ ہو گئی تو مجھے کوئی بھی بہن بھائی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو پھر کسی نے مجھے ہاسٹل کا بتایا اور میں ہاسٹل آ گئی. لیکن ان دنوں میں بے حد پریشان بھی تھی فائنینشلی طور پر، اور بہن بھائیوں کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، کوئی ملتا نہیں تھا. مطلب میں بالکل تنہا اور اکیلی ہو گئی اور اپنے طور پر سروائیو کرتی رہی. پھر کچھ عرصے بعد مجھے کسی نے شبان والوں سے ملوایا. تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور احسان ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. انہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی، مجھے سپورٹ کیا. میں بیمار ہو جاؤں تو تب بھی وہ مجھے اپنے پاس لے جاتے ہیں، میری ہیلپ کرتے ہیں، میری دیکھ بھال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے میری وصیت بھی لکھوا لی ہے کہ جب میں چلی جاؤں گی اس دنیا سے تو وہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کریں گے. ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بھائی میرے وارث بن جائیں. تو اب میرا اپنے بھائی بہنوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ وہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں، بلکہ ابھی بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ میں واپس آ جاؤں، مگر میں نہیں جا رہی. اور اب ایک ہاسٹل میں گزر بسر کر رہی ہوں، اور یہ شبان والوں کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. اب میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میں قادیانیوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں ان کو لے آؤں.